تو فوراً ہی انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیا، کور کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں نا، آدم علیہ السلام یہ تو ابھی پیور ہیومن بینگ ہے نا، بی بی حوا یہ تو پہلے انسان ہیں. انہوں نے تو کوئی درس بھی نہیں سنا، انہوں نے ابھی کچھ اور نہ دیکھا نہ پڑھا، نہ دنیا کی ان کو ہوا لگی، کچھ نہیں ہوا. تو یہ جو ان کا بیہیویئر ہے یہ انسٹنکٹیو بیہیویئر ہے. یوں سمجھے کہ جینز کے اندر ہمارے انگرینڈ ہے یہ چیز کہ ہم حیا کریں گے، اور اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو انسان بے حیا ہوتا ہے. حیا سکھانے والی چیز نہیں ہے، سیکھا سکھایا آیا ہے انسان، اس کے اندر ہی یہ چیز موجود ہے. فوراً اپنے آپ کو وہ کور کرنے لگ گئے. تو ایک تو حرام غذا، دوسرے اللہ کی ناراضگی کا بھی سمبل ہے لباس کا اتر جانا. جب اللہ انسانوں سے ناراض ہوتا ہے تو ان کے لباس اتر جاتے ہیں، ان کے ستر کھل جاتے ہیں. دنیا کو دیکھ لیں اور اندازہ لگا لیجئے خود کہ اللہ دنیا والوں سے راضی ہے یا ناراض. دنیا کو چھوڑ دیں، اپنے آپ پہ نظر ڈال لیجئے، اپنے لباس کو دیکھ لیجئے کیا حال ہے. آستینے کہاں ہیں، شلوار کے پائچے کدھر ہیں، دوپٹوں کا کیا حال ہے. کیا وہ جسم ڈھانکنے کا کام دے رہے ہیں یا جسم کو مزید نمایاں کرنے کا کام دے رہے ہیں. یہ تو خود ہمیں سوچنا ہے. اپنے اوپر آئینے کے سامنے کھڑی ہوں اپنا لباس پہن کر، جو نارملی آپ پہن کے گھر سے نکلتی ہیں، اور اپنے آپ کو آپ خود جج کر لیجئے کہ کیا لباس ہے یہ، کیا لباس ایسا ہے جو کہ حیا کے تقاضے پورے کر رہا ہے. اگر کر رہا ہے الحمدللہ، اگر نہیں کر رہا تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے لباس کو ایسا بنائیں جو کہ حیا کا تقاضا پورا کرنے والا ہو. جب اللہ ناراض ہوتا ہے انسانوں سے، ایک تو لباس اترتے ہیں، دوسرے بے چینی. لازمی طور پہ انسان بے چین ہوتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں بے چینی کتنی زیادہ ہے. جیسے ماں جب بچے سے ناراض ہوتی ہے، چھوٹے بچے سے، تو بچہ کیسے روتا ہے نا. چھوٹا بچہ ہے، 1.5 کا 2 سال کا، ماں نے کہہ دیا میں بات نہیں کرتی تم سے. پھر آپ اس کا رونا دھونا دیکھیں، روتا رہے گا، کسی کے سمجھانے سے نہیں سمجھتا جب تک کہ ماں اس کو پیار نہ کر لے. اور جب ماں چمکار لیتی ہے تو چپکا ہو جاتا ہے. تو بالکل آج یہی حال ہے انسانوں کا کہ ان کو چین نہیں آ رہا کہیں، اس لیے کہ ان کا رب ان سے ناراض ہے نا. اب یہ تو پتہ نہیں چل رہا کیا وجہ ہے، اکثریت لا علم ہے، لیکن بے چینی، اس کا جو نیٹ ایفیکٹ ہے اللہ کے ناراضگی کا، وہ انسان اپنی زندگیوں کے اندر محسوس کر رہے ہیں. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. تب ان کے رب نے ان کو پکارا کہ میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، بی بی حوا دونوں کو پکارا اور کہا کہ تم کو تو وارن کیا تھا، تم کو تو بتایا تھا کہ تم دیکھو شیطان سے بچ کے رہنا، یہ تمہارا دشمن ہے، اور اس درخت کے پاس مت جانا. لیکن غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا. دونوں بول اٹھے، قالا، دونوں نے کہا، ربنا، اے رب ہمارے، ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. یہ ہے انسانیت. قصور کیا، مان لیا ہم نے غلطی کی. قصور آدم علیہ السلام سے بھی ہوا، قصور ابلیس سے بھی ہوا. فرق کیا ہوا دونوں میں؟ ایک کو اللہ نے بخشا، ایک کو نہ بخشا. کیوں؟ ابلیس سے قصور ہوا، اس نے کہا بما اغویتنی، اللہ تو نے گمراہ کیا مجھ کو. آدم علیہ السلام سے قصور ہوا، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر. تو قصور ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں، یہ کوئی اللہ کی رحمت سے دوری نہیں ہے. انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جاتا ہے، قصور ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے. انسانیت یہ ہے قصور کا اعتراف کر لیا جائے، قصور مان لیا جائے. ابلیسیت یہ ہے غلطی کر کے اس پہ جم جایا جائے اور اس کو جسٹیفائی کیا جائے، اس کے لیے دلائل اور لاجک نکالے جائیں. تو کہا انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہم تو ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. فوراً اپنے قصور کا انہوں نے اعتراف کر لیا، کوئی اسکیپ گوٹ تلاش نہیں کی، کوئی بہانہ نہیں بنایا. تو انہوں نے معافی مانگی،
اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. شیطان کو بھی اتار دیا، ابلیس کو بھی اتار دیا، اور انسانوں کو بھی اتار دیا گیا زمین پر، اور کہا کہ اب تمہاری دشمنی چلتی رہے گی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے تم آخرکار نکالے جاؤ گے. اصل مقام تو انسان کا دنیا ہی تھی. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. جنت میں رکھ کر تو شیطان اور اس کی چالوں کی اللہ تعالیٰ نے پہچان کروائی. ایک سیمپل دکھا دیا شیطان کی دشمنی کا. بھیجنا تو دنیا ہی میں تھا آدم علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دنیا میں بھیجا سزا کے طور پہ نہیں بھیجا، بلکہ مقام ہی انسان کا دنیا تھی. اللہ نے جو انسان کو بھیجا وہ گناہ گاری کی حالت میں نہیں بھیجا، بلکہ معاف فرما کر بھیجا ہے. تو اسلام میں اوریجنل سن کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا کہ انسان پیدائشی ازلی گناہ گار ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاف کر کے بخشش کے ساتھ بھیجا ہے. سزا کے طور پہ ہم دنیا میں نہیں بھیجے گئے، ہم امتحان کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے، اور اس کے بعد جو بھی اس امتحان میں کامیاب ہو جائے، شیطان کے ہتھ کنڈوں کو پہچان جائے، خواہشات پر قابو پا لے، نافرمانی سے بچ جائے، وہ جنت میں چلا جائے گا. دیکھیے شیطان کیوں نکلا؟ کھلی نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکلا. آدم علیہ السلام کیوں نکلے؟ خواہشات کی وجہ سے. تو اندھا دھن خواہشات کی پیروی یہ انسان کو جنت میں کیسے لے جا سکتی ہے؟ اسی چیز نے تو نکالا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 30ویں پارے میں ہم پڑھیں گے کہ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور جس نے اپنی خواہشات کو لگام دے کے رکھا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو خواہشات کی پیروی یہ جنت میں پہنچا نہیں سکتی. ہاں، جائز خواہشات کو جائز حد تک پورا کرنا، اس چیز کی شریعت میں بھرپور گنجائش ہے، لیکن ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرنے کے پیچھے جنت گنوانا یہ عقل مندی کی بات نہیں. اب دیکھیں، جو آدم علیہ السلام جو جنت میں تھے نا، وہ ایک امتحان گاہ تھی. ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں انشاءاللہ اب جب دوبارہ جنت ملے گی آدم علیہ السلام کو، امتحان گاہ نہیں ہوگی، ریوارڈ ہوگی، اجر کے طور پہ ملے گی، صلے کے طور پہ ملے گی. آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے اس میں تو لمیٹیشنز تھیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ پابندیاں تھیں. اب جو جنت ملے گی آدم علیہ السلام کو اور ان کی ذریت کو، اس میں کوئی لمیٹیشنز نہیں ہوں گی. ایک طرح سے ہم کہتے ہیں نا جنت پلس. اب جو ملے گی وہ جنت پلس ہوگی، وہ صلے کے طور پہ، اجر کے طور پہ ملے گی. ہر خواہش وہاں پوری ہوگی. دیکھیں انہی دو چیزوں کی خواہش نے تو آدم علیہ السلام کو نکلوایا نا جنت سے. ایک کیا؟ خالدین، خلد کی زندگی، ہمیشگی کی زندگی، اور دوسرے فرشتے ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ نے تو ان دونوں خواہشات کا لحاظ رکھا ہے. بار بار قرآن نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ جنت والے جنت میں کب تک رہیں گے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. اور خواہشات چند پوری نہ ہو سکی تو جنت سے نکلنا پڑا. بتا دیا کہ اب تو نکلو گے نہیں جنت سے، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر چیز حلال ہوگی، کوئی پابندی نہیں ہوگی. وہ ایک درخت بھی نہیں ہوگا وہاں پر کہ جس کو کھانے سے آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا. ہر خواہش، اور بار بار قرآن میں یہ بات آتی ہے، جو خواہش کریں گے ان کی پوری کی جائے گی. اور فرشتوں کی طرح معصوم، کوئی گناہ نہیں ہوگا جنت کے اندر، سلامتی ہی سلامتی ہوگی وہاں پر. کوئی کسی کو نقصان نہیں دے گا، کوئی کسی کو اذیت نہیں پہنچائے گا، اور سلامتی کی اور خوشی کی اور آرام اور راحت کی جگہ ہوگی وہ جنت. اب جو جنت ملنی ہے وہ تو یقیناً بہت بہتر ہے اس جنت سے جس میں کہ آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا. اس سے کہ جس جنت میں ان کو رکھا گیا تھا اس کا مقصد مختلف تھا، اس کا مقصد آزمائش تھا. تو جو مقصد جنت کا تھا وہ مقصد آج دنیا کا ہے. ٹھیک ہے،
آدم علیہ السلام کو آزمائش کے لیے جنت میں رکھا گیا تھا نا، ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ اب ہم یہاں سے انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت اگر دامن گیر ہوئی اور ہم جنت میں گئے تو وہ ہمارا صلہ ہوگی، ہمارا ریوارڈ ہوگی۔ تو تھوڑی دیر کی پابندی اپنے آپ پہ لگا لے انسان یہاں پر، اس کے بعد ہمیشہ کی خوشیاں ہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آگے فرمایا آیت 26، یا بنی آدم، اے اولاد آدم۔ اب یہ انداز کتنا پیارا ہے، اے اولاد آدم۔ آدم علیہ السلام کے بچوں کو پکارا گیا، باپ کے نام سے بچوں کو پکارا گیا، تاکہ یہ بھی یاد رہے کہ دیکھو جو تمہارے والد کا دشمن تھا تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ کہف میں، فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کہ کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو تم اپنا دوست بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر؟ وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ قرآن میں آتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ تم نے کیوں اس کو سینے سے لگا لیا ہے؟ تم نے کیوں اس کو اپنا ساجی بنا لیا ہر چیز کے اندر؟ تم نے شیطان کو آخر اپنا رول ماڈل کیوں بنا لیا؟ اس کے نقش قدم پر کیوں چلے جا رہے ہو؟ ہم سے تو کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی ہرگز پیروی مت کرنا۔ تمہارے باپ سے دشمنی کی ہے، تم سے بھی دشمنی کرے گا۔ باپ کا دشمن ہے تو اولاد کا بھی تو دشمن ہے۔ تو یہاں بنی آدم کہہ کر پکارا گیا۔ فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ بڑی اہم بہت خوبصورت آیت ہے، لباس کا مقصد بتایا گیا۔ ایک تو یہ پتا چلا کہ انسان اور لباس دونوں دنیا میں ساتھ ساتھ آئے۔ یہ جو ہم نے متس پڑھی ہیں کتابوں میں، اور افسوس کی بات کہ ایجوکیشن کے نام پر جو یہ متس دی جاتی ہیں بچوں کو، ایک طرف تو سائنس کا اتنا غلغلہ کہ جو چیز ثابت نہیں ہوتی اس کو مت مانو، اور اتنا زیادہ سائنس سے گرویدہ ہو گئے کہ اگر اللہ ثابت نہیں ہوا حواسوں سے تو اللہ کا انکار کر دیا۔ ایک طرف یہ، اور دوسری طرف کیا کہ جو چیز قطعی ثابت نہیں ہے اس کو حقیقت بنا کر پیش کر دیا، اس لیے کہ وہ اپنے نظریات کی حمایت میں وہ چیز تھی۔ کوئی ثبوت نہیں ہے کسی سائنسدان کے پاس کہ انسان جو ہے بغیر لباس کے دنیا میں آیا تھا، خود سے فرض کر لیا اور حقیقت بنا کر پیش کر دیا۔ کیا یہ انسائنٹیفک بات نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہمیں کرنی ہے۔ اب جو چیز اس تھیوری کو، اس نظریے کو سرو کرتی ہے اس کو لے لیتے ہیں، ثبوت تلاش نہیں کرتے، اس کے لیے نہ ثبوت مانگتے ہیں، اور جو چیز اس ان کے نظریے کو سرو نہیں کرتی اس کا انکار کر دیتے ہیں، چاہے پوری کائنات اور کائنات کا چپا چپا پتا پتا اس کا ثبوت دے رہا ہو، کہہ دیتے ہم نہیں مانتے۔ کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں کہ انسان بغیر لباس کے آیا تھا، لیکن ایسے پورٹری کیا جاتا ہے کتابوں میں، ایسی تصویریں بنا کر اور دماغوں میں ڈال دیا گیا کہ انسان تو بغیر لباس کے دنیا میں آیا تھا، اور لباس تو بعد کی ایجاد ہے۔ بالکل غلط۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا، ہم نے پڑھا ہے نا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، مکمل ہو گئی ہیں آپ کے رب کی باتیں سچائی اور عدل کے لحاظ سے۔ اللہ نے فرمایا کہ لباس آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی آیا، لیکن کیا کریں، ایجوکیشن سسٹم ہمارے اختیار میں ہی نہیں۔ نہ ہم کتابیں لکھتے ہیں، نہ ہم کتابیں چھاپتے ہیں، نہ ہم اسکولوں میں اس طرح سے پڑھاتے ہیں، اور جو مسلمان پڑھا رہے ہیں وہ بھی ان شیطانی نظریات کے تسلط کے اندر آ چکے ہیں، وہ بھی وہیں سے پڑھتے ہیں، تو وہ بھی اسی کتابوں کو حقیقت بنا کے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں۔ تو یہ بڑا کام ہے آج کل کا، ایجوکیشن سسٹم کو اسلامائز کرنا۔ تو کہا کہ ہم نے لباس نازل کیا، مقصد کیا ہے سب سے پہلا لباس کا؟ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے۔ یہ اول مقصد ہے لباس کا، یہ پرائم ریزن ہے لباس کا۔ لباس بناتے ہوئے پہلی چیز یہ دیکھنی چاہیے کیا جسم کے قابل شرم حصوں کو یہ ڈھانک رہی ہے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، آگے ریش بھی ہے، زینت۔ ریش کہا جاتا ہے چڑیوں کے پروں کو، اور خوبصورت لباس کو بھی ریش کہا جاتا ہے۔
تو اگر لباس میں کوئی زینت اختیار کرنا چاہے تو قرآن نے تو اس کی پوری سینکشن دے دی ہے، کھلی اجازت ہے. جتنا خوبصورت لباس چاہو پہنو، اللہ نے نہیں منع کیا. مور کو دیکھو اللہ نے کتنے خوبصورت اس کو لباس پہنائے ہیں. چڑیوں کو دیکھو کیا رنگ برنگی اللہ نے لباس پہنا دیا. تو جانوروں کے پر دیکھے اللہ تعالیٰ بالکل بلیک اینڈ وائٹ بھی تو بنا سکتا تھا، لیکن کیا خوبصورت اللہ نے ان کو لباس پہننے کو دیا ہے. اور انسانوں کے لیے بھی جو انسان چاہے خوبصورتی اختیار کرے، زینت اختیار کرے، اللہ نے منع نہیں فرمایا. ہاں چیز کیا ہے؟ لباس التقوی ذالک خیر. ظاہری لباس اس جسم کو عطا کیا، اور ایک باطنی لباس ہے جو روح کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور وہ ہے تقوی کا لباس. جو بھی ظاہری لباس ہوتا ہے یوں سمجھیں کہ روح کے لباس کا اظہار ہوتا ہے، روح کے لباس کا مینیفیسٹیشن ہوتا ہے. اگر روح نے تقوی کا لباس نہیں پہنا تو انسان اپنا لباس بنائے گا، لیکن اس لباس کا سطر ڈھانکنے سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. لباس صرف زینت کے لیے رہ جائے گا، بلکہ مزید عریانی کا سبب بن جائے گا، مزید نیوڈیٹی. اور لباس پہن کر لوگ صرف اپنی فضیلت ثابت کرنا چاہیں گے دوسروں کے اوپر، اور نمائش کے لیے لباس پہنیں گے. اور اگر روح نے تقوی کا لباس پہنا ہے تو چاہے زینت ہو یا نہ ہو، سب سیکنڈری چیزیں ہیں، ثانوی. اصل چیز یہ ہے کہ میرا جسم ڈھک رہا ہے پوری طرح سے یا نہیں، اس کا انسان کو شعور اور احساس ہوگا. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.